حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 10,000 حج و عمرے کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور وہ تسبیح یہ ہے: ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندوں کو ایسے مقام عطا فرمائے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نورانیاں پھوٹیں گی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کون نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا: نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ خوش کلمات پڑھے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے جو آج میں آپ کو سکھانے آئی ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 10,000 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے گا تو وہ بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو یا دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: محترم ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھیں اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور عرض کی: یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں لیکن قرآن یاد نہیں رہتا۔ تو ناظرین، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر درختوں کے بارش کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور اسے 1,000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے تو وہ فوراً بجھ جائیں گے، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر کوئی پیاسا یہ دعا پڑھے گا تو وہ سیراب ہو جائے گا، اگر بھوکا پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العدل الیقین، لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو الیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ کلمات یہ ہیں، ان سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ یہ کلمات ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف و بردباری و شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا: اے امیر المومنین، میں ایک مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی رستے میں کھو گئی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا: میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا: تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا: میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے اس محنت مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گئے، فرمایا: کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تو ہمیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ہو گئے تو تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے
اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا کہ یہ کوئی انصاف نہیں کہ تم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھیں۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کی عدل و انصاف کی روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی کوئی مثال نہیں اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیر۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔